بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں ایسے بے شمار جانور ہیں جو کہ انسانوں کے ساتھ بے پناہ وفادار رہے ہیں۔ گھوڑا، کتا اور بعض اوقات بھیڑیے حضرت انسان کے ساتھ وفا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی یہ واقعہ روس کے ایک شہر کے قریب ہی موجود ایک دیہات میں پیش آیا۔ جنگل میں ایک ہی اکیلا گھر موجود تھا اور وہاں پر صرف ویلنٹینا نامی یہ لڑکی اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ ان کے علاوہ اس گھر میں ایک کالے رنگ کا کتا بھی موجود تھا جو کہ بڑی ہی مشکل سے زندہ بچا تھا۔ ویلنٹینا ہمیشہ سے ہی جنگل میں موجود اکیلے گھر میں نہیں رہتی آئی تھی، بلکہ ایک خوفناک واقعے نے اس کو اس گھر میں تنہا رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ویلنٹینا اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ دیہات میں موجود باقی لوگوں کے ساتھ ہی رہتی تھی، اور ایک دن جب وہ بازار میں کچھ چیزیں لینے گئی تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی۔ تب اس کے گھر میں اس کا شوہر، اس کا بیٹا اور اس کا پالتو کتا موجود تھے۔ وہ جب واپس پہنچی تو اس نے اپنا گھر بس ایک راکھ کا ڈھیر ہی دیکھا، اور ایک طرف اس کے شوہر کی میت پڑی تھی اور دوسری طرف لوگوں کا ایک ہجوم موجود تھا۔ اور اس ہجوم کو چیرتے ہوئے ویلنٹینا آگے آئی تو اسے اپنا کتا نظر آیا جس کے جسم پر موجود بال تقریباً جل چکے تھے، اور اس کا بچہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ لوگوں نے ویلنٹینا کو بتایا کہ ہمارے سامنے یہ کتا آگ والے اس گھر سے صحیح سلامت باہر نکل گیا تھا، لیکن نہ جانے اسے اچانک کیا ہوا کہ یہ دوڑتا ہوا واپس گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ہم نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس یقینی دوزخ نما گھر میں کود چکا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہماری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو کہ ہم رہتی زندگی تک ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ جھلسا ہوا کتا آپ کے بے ہوش بیٹے کو گھسیٹ کر باہر لاتے ہوئے ہمیں نظر آیا، اور جب اس بے زبان کی یہ کوشش ہم نے دیکھی تو ہم بھی خاموش تماشائی نہیں بنے بیٹھے رہے، اور ہم نے دوڑ کر اس بچے کو خطرے سے دور کر دیا۔ اس کی وجہ سے ہی آپ کے بچے کی جان بچ سکی۔ ویلنٹینا اپنے شوہر کی موت پر رو دھو کر کچھ ہی دنوں میں نارمل ہو چکی تھی، لیکن اس گھر میں اب رہتے ہوئے اسے بے حد خوف آتا تھا۔ اس لیے اس نے گاؤں کے ایک بڑے سے درخواست کی کہ مجھے جنگل میں موجود جنگل کے بوڑھے رکھوالے کے گھر میں شفٹ ہونے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ بوڑھا جو کہ کتنے سالوں سے واپس گاؤں والے گھر میں آنا چاہ رہا ہے وہ بھی واپس گاؤں آ سکے، اور میں بھی اس گاؤں کی تلخ یادوں سے دور ہو سکوں۔ گاؤں کے اس سرپنچ نے پہلے تو اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جنگل میں موجود اکیلے گھر میں ایک اکیلی عورت ایک اکیلے بچے کے ساتھ خونخوار بھیڑیوں اور ریچھوں کے درمیان بھلا کیسے رہ سکتی ہے، لیکن ویلنٹینا نے جب اسے مجبور کیا تو اس شخص نے اسے اجازت دے ہی دی۔ اب ویلنٹینا، اس کا بیٹا اور اس کا کتا جنگل میں موجود اس گھر میں ہجرت کر چکے تھے۔ شروع کے کچھ دنوں میں گاؤں کا سرپنچ روزانہ ان کا حال احوال پوچھنے ان کے گھر آ جایا کرتا تھا، لیکن جلد ہی اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جنگل کی یہ نئی رکھوالی جنگل میں بغیر کسی مشکل کے رہ سکتی ہے۔ اس لیے اس نے ان تینوں کو جنگل میں اکیلے چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ سردیوں کا موسم تو بغیر کسی مسئلے کے گزرا، لیکن بہار کا موسم آتے ہی یہ کتا اس عورت کے گھر سے غائب ہونا شروع ہو گیا۔ وہ صبح کہیں جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا۔ جنگل کی بھول بھلائیوں میں اس کتے کو ڈھونڈنے جانا بھی فضول تھا، اس لیے ویلنٹینا کے پاس محض اس کتے کا انتظار کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایسا ہی کئی دن چلتا رہا، اور ایک دن جب یہ کتا واپس لوٹا تو وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک مادہ بھیڑیا بھی تھی۔ اور اب ویلنٹینا کو سمجھ آ چکی تھی کہ آخر سارا دن یہ کتا کہاں غائب رہتا تھا۔ اس لڑکی نے اس کتے کے گھر کا دروازہ کھولا اور واپس اپنے کمرے میں لوٹ گئی، لیکن یہ مادہ بھیڑیا اس عورت کی موجودگی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس یا پھر اپنے کتے کے پاس آنے کی کوشش کرتی تو یہ مادہ بھیڑیا غصے سے ایسے غراتی جیسے وہ ابھی ویلنٹینا کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گی۔ اب ان دونوں کا یہ معمول بن چکا تھا۔ ایک دن جب یہ دونوں حسب معمول واپس لوٹے تو یہ مادہ بھیڑیا بڑی ہی مشکل سے چل پا رہی تھی، اور اس کے گھر کے پاس پہنچنے تک یہ مادہ بھیڑیا کانپنا شروع ہو گئی، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت قریب ہے۔ اس کی ٹانگیں اس کے جسم کا مزید بوجھ برداشت کرنے سے قاصر ہو چکی تھیں، اور یہ مادہ بھیڑیا اس کے گھر کے سامنے ہی گر پڑی۔ ویلنٹینا نے جب اس مادہ بھیڑیے کو یوں تکلیف میں دیکھا تو اس نے سمجھا کہ شاید اس کو کوئی سانپ وغیرہ کاٹ گیا ہے اور یہ مر چکی ہے، اس لیے وہ دوڑتی ہوئی اس تک آئی اور اس نے باریکی سے اس بھیڑیے کا سارا جسم ٹٹولنا شروع کیا، اور کافی غور کرنے کے بعد بھی اس کو اس بھیڑیے کے جسم پر کہیں بھی نہ تو چوٹ کا نشان ملا اور نہ ہی اس کے منہ میں خون یا جھاگ موجود تھی جو کہ زہر کا اثر اسے بتا سکے۔ لیکن حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ یہ بھیڑیا ابھی تک زندہ تھی اور یہ کتا اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ ویلنٹینا جانوروں کی ڈاکٹر تو تھی نہیں، اس لیے اسے سمجھ نہیں آئی کہ اصل ماجرا ہے کیا۔
اس لیے اس نے یہی سوچا کہ شاید یہ مادہ بھیڑیا کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہے۔ اگر کوئی جانوروں کا ڈاکٹر ہوتا تو اسے تو اس مادہ بھیڑیے کو دیکھتے ہی سمجھ آ جاتی کہ اصل ماجرا ہے کیا۔ خیر ویلنٹینا بھی ہار تسلیم کرنے والی نہیں تھی۔ اس نے دوڑ کر اپنے کمرے سے ایک میڈیکل کٹ اٹھا کر لائی اور اس بھیڑیے کو طاقت کا ایک انجیکشن لگا دیا، جس کے اثر کی وجہ سے یہ مادہ بھیڑیا جلد ہی سر اٹھا کر دیکھنے لگی، لیکن کسی وجہ سے اس کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں ہو رہی تھی۔ اور اسی اثناء میں ویلنٹینا نے دیکھا کہ مادہ بھیڑیا بچوں کو جنم دے رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بھیڑیے موجود تھے جو کہ ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ اگرچہ وہ اپنی ماں کی طرح تو بھیڑیے تھے، لیکن ان کا رنگ اپنے باپ پر گیا تھا اور یہ سب کے سب بلیک کلر کے تھے۔ ویلنٹینا کو یہ سب دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی، لیکن خوشیوں کے ساتھ غم بھی آیا کرتے ہیں۔ ایک ہی مہینے کے بعد ویلنٹینا کے گھر پر ایک ریچھ نے حملہ کیا اور اپنے گھر اور اپنے مالکن کو اس ریچھ سے بچاتے ہوئے یہ کتا مر گیا۔ اس مادہ بھیڑیے نے ساری رات بھیڑیوں کی مخصوص آواز نکال کر اپنے دکھ کا اظہار کیا، اور ویلنٹینا کو بھی اس کتے کے مرنے کا بے حد دکھ ہوا، کیونکہ اس نے اس کے بیٹے کی جان بچائی تھی۔ اس نے اسے ایک بڑے سے درخت کے قریب دفنا دیا۔ یہ مادہ بھیڑیا اس کتے کے مرنے کے بعد اس عورت کو چھوڑ کر نہ گئی اور اس کے ساتھ ویسے ہی وفادار رہی جیسے کہ اس کا کتا اپنی زندگی میں ہوتا تھا۔ انسانی زندگی بھی لامحدود نہیں ہے، اور ایک دن گاؤں کا یہ سرپنچ اپنے گھوڑے پر سوار حسب عادت گاؤں کا چکر لگا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا اس کے گھوڑے کی طرف لپکا، اور بھیڑیے کے اس حملے کو دیکھتے ہوئے سرپنچ صاحب اپنی بندوق سیدھی کر چکے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتے ان کو شک سا ہوا کہ یہ بھیڑیا کہیں ویلنٹینا کا بھیڑیا نہ ہو، اور بھیڑیا بھی اس گھوڑے پر حملہ کرنے کے بعد واپس پلٹ کر ایسے آوازیں نکالنے لگا جیسے یہ جانور شدید درد میں ہو، اور اس عقلمند سرپنچ کو سمجھ آ چکی تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے، اس لیے اس نے اس گھوڑے کو اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑا دیا۔ یہ بھیڑیا سیدھا اس سمت میں جا رہا تھا جس طرف ویلنٹینا کا گھر تھا۔ اس وجہ سے اس شخص کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ بھیڑیا ویلنٹینا کا ہی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ خیر وہ ویلنٹینا کے گھر کے باہر اپنے گھوڑے سے اترا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو دروازے کے بالکل ساتھ ہی ویلنٹینا پڑی تھی۔ اس نے اسے بہت آوازیں دیں لیکن وہ نہ بولی، تو وہ پاس جا کر اس کی نبض محسوس کرنے لگا، لیکن اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور اس کی نبض کے ملنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ وہ فوراً سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا واپس گاؤں کی طرف لوٹا اور ایک ڈاکٹر کو لے کر پھر سے ویلنٹینا کے گھر آ گیا، لیکن ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ کب کی مر چکی ہے۔ نہ صرف سرپنچ بلکہ گاؤں کا ہر شخص ویلنٹینا کی موت پر اشکبار تھا، اور اس رات شاید ہی کوئی گاؤں کا شخص سو سکا ہوگا، کیونکہ جنگل بری طرح بھیڑیوں کی مخصوص آوازوں سے گونج رہا تھا۔ یہ مادہ بھیڑیا اپنے بچوں کے ساتھ جنگل میں غائب ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اس کو کسی نے بھی ایک لمبے عرصے تک نہیں دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی شکاری تھے وہ کالے رنگ کے ان مخصوص بھیڑیوں کو کبھی بھی مارنے کی کوشش تک نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اسی مادہ بھیڑیے کے بچے ہیں، اور یہ بھیڑیے بھی شکاریوں پر حملہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ شاید وہ بھی انسانوں کے ساتھ گزارا اپنا بچپن یاد رکھتے تھے۔ ابھی اس عورت کی موت کو 3 سال ہی ہوئے تھے کہ ایک دن ان لوگوں کو اس مادہ بھیڑیے کی لاش بھی اس عورت کی قبر کے اوپر پڑی ملی۔